السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ تین اہم معاملات ہیں، ایک عمران خان صاحب، ایک نگران وزیر اعظم، ایک مریم نواز صاحبہ۔ مریم نواز صاحبہ دوبارہ سوشل میڈیا پر وائرل ہے، ان کی ایک ویڈیو بڑی وائرل ہے، اور عمران خان صاحب کا معاملہ ہے ان کو قید تنہائی میں رکھ دیا گیا ہے۔ انہوں نے درخواست تو دائر کی تھی کہ ان کو جیل مینول کے مطابق اور ان کے جو وزیر اعظم ہیں سابق، تو لہٰذا انہیں ایک کلاس دیا جائے۔ عمران خان صاحب کے وکلاء نے درخواست دائر کی تھی، تو ایک کلاس کیا ملنا تھا، خان صاحب کے ساتھ کیا ہوا، اس پر میں بات کروں گا۔ لیکن دوسرا معاملہ جو ہے وہ ہے نگران وزیر اعظم کا۔ اب سرپرائز تیار پڑا ہوا ہے، دو امپورٹنٹ کینڈیڈیٹ جو ہے وہ سامنے آ چکے ہوئے ہیں، ان میں مقابلہ ہے ٹکر کا، ایک پیپلز پارٹی کے، ایک مسلم لیگ نون کے۔ تو مطلب بس یہ معاملہ جو ہے اب اس طرف جا رہا ہے کہ وہ شہباز شریف صاحب بائے بائے کہیں گے اور نگران وزیر اعظم جو ہے وہ ان کا باضابطہ اعلان کر دیا جائے گا، یا وزیر اعظم اور راجہ ریاض کریں گے، اپوزیشن لیڈر یا پارلیمانی کمیٹی، یا پھر آخر میں الیکشن کمیشن تو ہے ہی۔ تو جو بات اب سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جی دو کینڈیڈیٹ شارٹ لسٹ ہو کر اب دو کینڈیڈیٹ بچے، ملاقات ہوگی راجہ ریاض کی اور وزیر اعظم کی، تو وہ فیصلہ ہو جائے گا، نہیں ہوگا تو پھر وہی باقی پروسیس آگے چلے گا۔ تو پہلے عمران خان صاحب پر بات کر لیتے ہیں۔ مریم نواز صاحبہ کا معاملہ بھی بڑا دلچسپ ہو گیا، بڑا ہی کمال۔ مطلب مریم صاحبہ کبھی کبھی مطلب ایسا موقع دیتی ہے مخالفین کو کہ بندہ دنگ رہ جائے۔ بہرحال عمران خان صاحب نے دو پٹیشن دائر کی ہوئی ہیں، ایک جو سزا ہوئی ہے ان کو توشہ خانہ ریفرنس، توشہ خانہ کی جو الیکشن کمیشن کا فوجداری مقدمہ تھا، 3 سال قید اور 5 سال نااہلی اور جرمانہ، اس کے خلاف انہوں نے اپیل دائر کی ہوئی تھی۔ اس پر تو نوٹسز جاری کر دیے اسلام آباد ہائی کورٹ نے، اور جو متعلقہ عدالت جس نے فیصلہ دیا تھا ایڈیشنل سیشن کورٹ، اس کا ریکارڈ طلب کر لیا اور معاملہ اگلے ہفتے تک چلا گیا۔ ابھی تاریخ نہیں آئی، اس کی تاریخ آ جائے گی۔ دوسرا معاملہ تھا عمران خان صاحب کو جیل میں سہولتیں دینے کا، کہ جی ایک تو اڈیالہ میں کیوں نہیں رکھا گیا، کیوں خان صاحب کو اٹک جیل بھیجا گیا۔ یہ پٹیشن تھی عمران خان صاحب کے وکلاء کی، عمران خان صاحب کی، اس پر وکالت نامے پر دستخط کروا کے پراپر وہ درخواستیں دائر کی گئی تھیں۔ تو اس پر جو ہے وہ ایک آرڈر آیا ہے چھوٹا سا، اور وہ یہ ہے کہ خان صاحب کو جیل مینول کے مطابق، کل اسلام آباد ہائی کورٹ نے جیل مینول کے مطابق سہولتیں دی جائیں، یہ آرڈر تھا۔ لیکن جب رات جو ہے وہ ایک پریس ریلیز جاری ہوتا ہے، اس کے بعد کل دن میں آرڈر ہوتا ہے اور شام میں پریس ریلیز جاری ہوتا ہے، بلکہ رات میں جیل انتظامیہ کا، وزارت جیل خانہ جات کا، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ جناب عمران خان صاحب کو مطلوبہ سہولیات جو تھی وہ فراہم کر دی گئی ہیں۔ خان صاحب کو سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر باقی قیدیوں سے الگ کر کے الگ پورشن میں رکھا گیا ہے۔ اس پر میں آتا ہوں، اصل چیز جو ہے نا یہ ویسے تو لوگوں نے میڈیا نے لگا کر چلا کر وہ نکل گئے، لیکن یہ باقی قیدیوں سے الگ کر کے رکھنا، الگ پورشن میں رکھنا، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ اصل تو مسئلہ یہی ہے۔ اب سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو اپنی جگہ، لیکن خان صاحب کو اگر ادھر ادھر سے کہیں سے آوازیں نہ آئیں تو پھر سوچیں خان صاحب کے ساتھ کیا ہونا ہے۔ اچھا، دوسرا یہ بتایا گیا کہ جی خان صاحب کو ایئر کولر، چارپائی، چھت والا پنکھا، بیڈ میٹرس، تکیہ، ٹیبل اور 2 کرسیاں دی گئی ہیں، یعنی یہ ان کو سہولتیں فراہم کر دی گئی ہیں خان صاحب کو۔ اب یہ سہولتیں تو ظاہر ہے، اور کھانا دیا جاتا ہے پراپر ان کو، پانی اور باقی سہولتیں جو ہوتی ہیں۔ لیکن اب جو پہلی چیز ہے نا کہ سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر عمران خان صاحب کو باقی قیدیوں سے الگ کر کے الگ پورشن میں رکھا گیا ہے، یہ اصل جو ہے نا ایشو ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ خان صاحب کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے۔ پہلے ہی خان صاحب بقول جاوید چودھری کے جب وہ مشرف کے دور میں جیل میں تھے تو کہتے تھے کہ دن تو جیسے تیسے کر کے گزر جاتا تھا، لیکن جیسے ہی شام ڈھلتی تھی، جیسے ہی قیدیوں کی گنتی ہوتی تھی، قیدیوں کو اپنی اپنی بیرکس میں ڈالا جاتا تھا، تو پھر خان صاحب کہتے ہیں کہ جیسے ہی دروازے بند ہوتے تھے، آوازیں آتی تھیں دروازے بند ہونے کی، تو پھر میرے دل میں ہول اٹھتے تھے، میرا دل بند ہونے لگتا تھا، پھر میں چیختا تھا، میں چلاتا تھا۔ تو ظاہر ہے اب یہ تو اب صورتحال اور ہو گئی۔ یہاں تو خان صاحب کو وہ قیدیوں کی آوازیں بھی نہیں سنائی دیں گی نا۔ کہا یہ جا رہا ہے نا کہ عمران خان صاحب کو الگ رکھا گیا ہے، الگ پورشن میں رکھا گیا ہے،
سیکیورٹی وجوہات پر. اب سیکیورٹی وجوہات دو تین چیزیں. ایک یہ ہے کہ عمران خان صاحب سے کوئی رابطوں کی کچھ جاسوسی ہوئی، پھر جو جیل حکام ہیں اعلیٰ مطلب صوبائی لیول کے IG لیول تک کے حکام سے اس معاملے میں تفتیش ہوئی ہے کہ جی یہ خان صاحب کا ذکر آپ لوگوں کے ٹیلی فونز پر اتنا کیوں ہو رہا ہے، آپ لوگ ان کا اتنا ذکر کیوں کر رہے ہیں. اور دوسرا وہ جو خبر آئی کہ عمران خان صاحب اور ایک جیل اہلکار جو ہے اس کے درمیان کوڈ ورڈز میں بات ہو رہی تھی، تو وہ بات پکڑ لی گئی. تو ایک بات یہ بھی آئی نا، تو اس کے بعد پھر سیکورٹی کلیئرنس کے لیے سب اہلکاروں کے فون چونے وہ سارا کچھ یعنی اسکروٹنی کرنا شروع کر دی گئی. تو اب یہ دونوں چیزیں ملا کے خان صاحب کو علیحدہ یعنی قید تنہائی میں بھیجنے کی وجہ بن رہے ہیں. اب وہاں قید تنہائی میں عمران خان صاحب کیسے وقت گزاریں گے، کیا کریں گے، خدا بہتر جانتا ہے. اچھا، اب عمران خان صاحب اور مریم نواز صاحبہ میں ایک قدر مشترک ہے، اور وہ یہ ہے کہ دونوں کی ایک ہی تقریر ہوتی ہے. مریم نواز صاحبہ نے بھی ایک ہی تقریر وہ عمران خان سے نواز شریف سے شروع ہو کے عمران خان پہ ختم ہوتی ہے. خان صاحب کی بھی ایک ہی تقریر اپنے مخالفین سے شروع ہو کر اپنے کرکٹ سے شروع ہو کر اپنے مخالفین تک ختم ہوتی تھی، چور ڈاکو یہ وہ. دوسرا چیز جو ہے مریم نواز صاحبہ کبھی متحرک ہوتی ہیں پھر چپ کر کے بیٹھ جاتی ہیں، سیاست پارٹ ٹائم سیاست. اب ایک نئی چیز کافی عرصے سے جب مریم نواز صاحبہ نے گلگت بلتستان کا انتخابی مہم شروع کی، اس کے بعد کشمیر کی آزاد کشمیر کی، تو ان کے ہاتھ میں ایک اسٹیل کا گلاس دیکھا گیا تھا، بڑا سا مگ. اس پر کئی سوال اٹھے. کسی نے کہا کہ اس میں پڑا ہوا پانی ہوتا ہے، کسی نے کہا کہ جادوئی مگ ہے، کسی نے کہا کچھ ہے، کسی نے کہا کچھ ہے. لیکن میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ کافی شافی ہوگی، کوا شوا ہوگا. ظاہر ہے مریم نواز صاحبہ ان دنوں ان کی طبیعت کے بھی ایشوز تھے، تو میں نے کہا کوئی ایسی چیز ہوگی. تو بہرحال اب وہ مگ آج جب مریم نواز صاحبہ بلکہ کل مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ انہوں نے کنونشن سے خطاب کرنا تھا، پھر وہ آتی ہیں اپنی گاڑی پر ماڈل ٹاؤن میں یوتھ کنونشن سے، تو ان کے ہاتھ میں وہ پرانے والا اسٹیل کا مگ ہوتا ہے. اس کے بعد ایک اور ویڈیو مریم نواز صاحبہ کی PMLN کے آفیشیل ویب سائٹ پہ اپلوڈ کر دی جاتی ہے، جس میں مریم صاحبہ کے ہاتھ میں ایک وائٹ کلر کا مگ ہوتا ہے. پھر مریم نواز صاحبہ بتاتی ہیں کہ جی دیکھیں میرا جو کافی کا مگ تھا نا وہ بڑا وائرل ہوا، اس پر باتیں کی گئیں، وہ ڈسکشن میں رہا، ٹی وی پروگرام کیے گئے. اب یہ میرے پاس دوسرا مگ ہے. مجھے کسی نے کہا کہ جی آپ یہ مگ ٹرائی کریں، یہ مگ اچھا ہے. اس مگ پہ نواز شریف صاحب کی تصویر ہے، اس مگ پہ میاں دے نعرے وجنگے لکھا ہوا ہے، اور نواز شریف صاحب کی تصویر ہے، اور اس میں کافی بڑی دیر تک گرم رہتی ہے. اور اب آپ نے یہ مگ ٹرائی کرنا ہے، آپ کو مزہ آئے گا کافی پی کر، بڑا ذائقہ آئے گا، آپ کو لطف آئے گا. تو وہاں طلال چودھری اور دیگر سارے بیٹھے ہوتے ہیں، تو ان کو بھی کہتی ہیں کہ جی آپ لوگ، تو انہوں نے کہا بالکل جی ہم اس میں پئیں گے، چاہے کافی اس میں پئیں گے. اب یہ الیکشن کیمپین، اب یہ مطلب میں صرف یہ سوچ رہا ہوں کہ اپروچ یعنی مریم نواز صاحبہ کے ساتھ کچھ ایسے لوگ جڑے ہوئے ہیں یا کچھ ایسی خواتین جو ان کو ان کی ڈریسنگ، ان کی تصویریں، یہ وہ یعنی پولیٹیکل کانٹینٹ کے اوپر توجہ نہیں ہے سیاسی. وہ بلاول بھٹو نے کہا نا، اب بلاول کی تقریریں تو جو انہوں نے پرسوں ترسوں تقریر کی، تو اس پر تو ٹاک شوز ہو رہے ہیں، اس پر پروگرامز ہو رہے ہیں کہ بلاول بھٹو نے تو پھر نہ اسٹیبلشمنٹ کو بخشا، نہ اپنے باپ کو، نہ نواز شریف صاحب کو. انہوں نے بتا دیا کہ جناب ملک کیسے چل رہا ہے. پھر اس کے بعد وہ اپنا سندھ میں مختلف منصوبوں کی افتتاح بھی کر رہے ہیں. پھر انہوں نے کل بطور وزیر خارجہ ایک پریس کانفرنس بھی کی، ایک دن پہلے قومی اسمبلی میں خطاب بھی کیا. تو میں بلاول سے کوئی موازنہ ان کا نہیں کر رہا، میں صرف پولیٹیکل کنٹینٹ کی بات کر رہا ہوں کہ ایک سیاسی لیڈر کو فوکس کس بات پر کرنا چاہیے. نوجوان نسل کس چیز سے، یعنی کسی کی ڈریسنگ سے، کسی کے ہاتھ میں کافی کے مگ سے، بالکل اسی طرح جس طرح عمران خان، پروپیگنڈا عمران خان صاحب کا، مطلب کوئی اس کا سر پیر نہیں ہوتا تھا، لیکن کچھ عرصے کے لیے تو لگتا تھا کہ جی بلے بلے واہ جی واہ. اب کدھر ہے پروپیگنڈا عمران خان صاحب کا، کدھر ہے وہ باتیں جس کو بیانیہ کہا جاتا تھا. تو پولیٹیکل لیڈرشپ کو لوگوں کے ساتھ جڑنا چاہیے. مریم نواز صاحبہ کے صاحبزادے کی شادی، ان کے پاس دولت ہے، دھن دولت ہے، آپ جو مرضی کریں، لیکن 1 مہینے تک شادی چلی تھی. تو اس وقت بھی لوگوں نے سوال اٹھائے تھے کہ یہ لوگ ہمارے نمائندے کیسے ہو سکتے ہیں.
پنجاب میں مطلب بہت زیادہ فالوئنگ ہے نواز شریف کے بعد مریم نواز صاحبہ کی، مسلم لیگ نون کی جو اگلی قیادت ہے مریم نواز صاحبہ ہیں. تو یہ جو چیزیں یا جو لوگ اس طرح کے مشورے دیتے ہیں مریم نواز صاحبہ کو، کم از کم مسلم لیگ نون کی سینئر قیادت کو چاہیے کہ ذرا تھوڑا سا اس طرف توجہ دلوائیں کہ یہ چیزیں جو ہے نا کچھ عرصے کے لیے تو آپ کو سوشل میڈیا پر تو وائرل کر سکتی ہیں، آپ کی تصویریں، آپ کی ویڈیو، لیکن دیر پا نہیں ہوتی. عمران خان صاحب دیکھیں نا، 4.25 سال میں ڈھیر ہو گئے، کچھ بھی نہیں بچا، کوئی چیز نہیں بچی، ککھ نہیں بچا، بیانیاں پارٹی جا رہی ہے. مطلب آس پاس قریبی لوگ کوئی ہے نہیں ان کے ساتھ خان صاحب کے. تو بہرحال ان کی سیاست ہے، ان کی مرضی ہے. ہم تو جرنلسٹ ہیں، تو ہم مطلب ایک چیز جو نوٹس ہوتی ہے اور جو سوشل میڈیا پر اس کا، ہمارے دوست ہیں لال مالی صاحب پی ٹی آئی کے ایم این اے ہیں، میرا خیال ہے روپوش ہی ہوں گے، پی ٹی آئی کے والے بیچارے سارے روپوش ہیں. انہوں نے اس پر طنز کیا ہے. بیسیکلی میں نے لال مالی کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر یہ چیز دیکھی، پھر میں نے بعد میں گیا پی ایم ایل این کے اکاؤنٹ پر وہ ویڈیو پڑی ہوئی تھی، یعنی آفیشیلی جاری کی گئی پراپر، یعنی کوئی بہت ہی بڑا کارنامہ تھا جو پراپر ٹویٹر اکاؤنٹ پر جاری کر دیا گیا. لال لکھتا ہے اس پر کہ جی دور اندیش کی عادت ہے یہ نون لیگ کی. اب ان کو پتہ ہے کہ جی ان کو مطلب ان کا وہ ہے سیاست ختم ہو رہی ہے، لہذا پٹواریوں کو چائے کافی بیچنے کا بتا رہی ہیں، سمجھا رہی ہیں، اشارے دے رہی ہیں کہ اب آگے چل کر چائے کافی. تو یہ سیاسی مخالفین تو باتیں کرتے رہتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ جی سیاستدان کو وہ کرنا چاہیے جس کو لوگ فالو کریں اور جو دیر پا ہو، اور جس سے معاشرے کو، سماج کو، لوگوں کو فائدہ ہو، لوگوں کی اصلاح ہو. بہرحال مرضی ہے ان کی. اچھا جی، اب اصل چیز جو ہے، بار بار میں جب بھی نگران حکومت کا معاملہ آتا ہے تو اصل چیز کہتا ہوں، اصل بات کہتا ہوں. اصل بات یہ ہے نا بھائی، اس وقت پاکستان میں سب لوگ اسی طرف دیکھ رہے ہیں کہ جی نگران کون ہوگا، نگران کون ہوگا. اسحاق ڈار صاحب کا نام آیا تھا بالکل شروع میں. اسحاق ڈار صاحب نے بھی کہا تھا کہ جی بالکل مجھے اگر یہ ذمہ داری دی جائے گی تو میں قبول کروں گا. اس میں نون لیگ کے کچھ لوگوں نے کہا کہ جی بالکل اسحاق ڈار صاحب نگران وزیر اعظم کے طور پر ان کا نام جو ہے وہ تجویز ہے ان کی. یہ خبر شہباز رانا صاحب نے دی تھی، اس کے بعد اس خبر کی تصدیق بھی ہوتی رہی. پھر میٹنگیں ہوئیں، جب اتحادیوں کے ساتھ مشاورت ہوئی تو اس کے بعد نون لیگ اسحاق ڈار صاحب کے نام سے پیچھے ہٹ گئی. اب پھر پرسوں سے اسحاق ڈار صاحب کا نام مارکیٹ میں ہو گیا کہ اسحاق ڈار نگران وزیر اعظم کے لیے امیدوار ہیں، ان کا نام ہے. ظاہر ہے اسحاق ڈار صاحب کی نامزدگی ایک تو نواز شریف صاحب کی طرف سے ہے، لیکن دوسری طرف سے بھی وہ جو مالک، ان کی طرف سے بھی کہا جا رہا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کا ہی نام ہے. کہا گیا تھا نا کہ معاشی ماہر ہو، اور اب سیاستدان کہہ رہے تھے کہ نہیں سیاستدان ہو، تو کومبو اسحاق ڈار صاحب، معاشی ماہر بھی پتہ نہیں کدھروں لیکن ہے نہیں، کہندے نے ہے نہیں اسحاق ڈار صاحب. کومبو اسحاق ڈار صاحب سیاستدان بھی ہیں، معاشی ماہر بھی ہیں، تو اور آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل شیل بھی کر رہے ہیں، تو لہٰذا اسحاق ڈار صاحب جو ہے وہ ادھر تھے، مالکوں کی طرف سے اسحاق ڈار صاحب کا نام آ رہا ہے. پیپلز پارٹی نے نام دیا جلیل عباس جیلانی صاحب کا. اب ڈار صاحب کا نام اتحادیوں کے اعتراض کی وجہ سے، جیسے میں نے کہا نا، وہ نکل گیا تھا، لیکن اب دوبارہ خبریں کہ نہیں ڈار صاحب پھر ان ہو گئے. اب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اور راجہ ریاض صاحب میں آج ہونی ہے ملاقات شیڈول کے مطابق. اب راجہ صاحب کا موڈ ہے، راجہ صاحب اگر ملاقات نہ کریں تو راجہ صاحب کی مرضی ہے، راجہ صاحب تگڑے آدمی ہیں، ڈاڈھے آدمی ہیں. تو راجہ صاحب کی اگر ملاقات ہو جاتی ہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ آج کوئی کٹاکٹی نکل جائے گی، کون بنے گا، کوئی سرپرائز آئے گا، ان دونوں میں سے کسی ایک کا نام یا کوئی اور تیسرا نام، کوئی بھی سرپرائز ہی ہو سکتا ہے نا. ایون ڈار صاحب کا نام اب دوبارہ اگر آ بھی گیا تو سرپرائز ہی ہے. مطلب ایک پولیٹیکل پارٹی کے سرگرم رہنما، موجودہ وزیر خزانہ اور نواز شریف صاحب کے سمدی، تو پھر نگران والا جو کانسیپٹ ہے آئین میں وہ تو ختم ہو جاتا ہے نا. نگران، اب ویسے نگران کو ختم ہو جانا چاہیے. نگران حکومت کا یہ ہمارے پاس یہ دنیا میں کہیں نہیں ہے، یہ چونچلے، یہ ضیاء الحق کی اور یا ان کی باقیات کی پیداوار ہے یہ چیزیں. وہ 88 میں بی بی کی حکومت جو بنی تھی 90 میں ختم کر کے جناب نگران وزیر اعظم بنا دیا غلام مصطفیٰ جتوئی کو، نگران وزیر اعلیٰ بنا دیا جام صادق کو سندھ میں، نگران وزیر اعلیٰ بنا دیا نواز شریف صاحب کو پنجاب میں. تو یہ اس وقت سے یہ چلی آ رہی ہے، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، اچھی روایت نہیں ہے. جو حکومت ہے وہ بیٹھی رہے، الیکشن کمیشن اسٹرانگ ہو،
اس کے پاس اختیارات ہوں، حکومت جس طرح انڈیا میں ہوتا ہے، ہمارا سسٹم وہی ہے نا انڈیا کا، ہمارا برطانیہ کا وہی سیم سسٹم ہے، تو اسی طرح انتخابات ہوں اور حکومت جو ہے اپنا اقتدار کیا ہوتا ہے انتقال اقتدار کر لے آگے، جو نئی آنے والی حکومت ہے، اور خود جیت جائے تو خود کنٹینیو کرے، تو دوسرا ٹینیور شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ نگران والا اول تو ختم ہونا چاہیے، لیکن بہرحال اب جلیل عباس جیلانی اور اسحاق ڈار صاحب کل شام تک جلیل عباس جیلانی صاحب بہت تیزی کے ساتھ ان ہو گئے تھے، لیکن رات گئے پھر پتہ چلا کہ نہیں، اسحاق ڈار صاحب بہت زیادہ فیوریٹ ہو گئے۔ اب دیکھتے ہیں کون آتا ہے، یہی دو، انہی دونوں میں سے کوئی یا کوئی اور تیسرا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔